अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज़ के नेशनल और इंटरनेशनल खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। रिजर्वेशन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ दलितों में बेचैनी पाई जाती है और सोशल मीडिया पर 21 अगस्त को भारत बंद की अपील की जा रही। सोशल मीडिया साइट एक्स पर हैशटैग 21 अगस्त भारत बंद ट्रेंड कर रहा। दलित तंजीमों और दलित रहनुमाओं का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला इम्तियाजी है। पूरे मुल्क के दलित सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ मुत्तहिद हो रहे। गुज़िश्ता जुमेरात को दिए गए अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने रियासतों को SC/ST रिजर्वेशन में ज़ैली ज़ुमरे बनाने का हक दिया था। अदालत ने SC/ST रिजर्वेशन में क्रीमीलेयर उसूल को लागू करने को भी कहा था। इससे पहले दलितों ने 2 अप्रैल 2018 को सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के खिलाफ भारत बंद का इनेकाद किया था, जो कामयाब रहा था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ SC/ST कम्युनिटी के लोगों ने इस बंद का एहतमाम किया था। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में दर्ज फहरिस्त जातों और दर्ज फहरिस्त कबाइल पर मुजालिम की रोकथाम एक्ट 1989 में कुछ तब्दीलियां कर दी थी, जिस पर दलित नाराज हो गए थे। इस बंद में कई मकामात पर तशद्दुद भी देखा गया था और कई लोगों की जानें भी गई थी। जम्मू कश्मीर में दफा 370 हटाए जाने के 5 साल मुकम्मल हो गए हैं। इस मौके पर कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने मरकजी हुकूमत पर निशाना लगाते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख पर बीजेपी की पॉलिसी ना तो कश्मीरियत का एहतराम करती है और ना ही जमहूरियत को बरकरार रखती है। उन्होंने वादी में नौजवानों की नौकरी में कमी और दहशतगर्दी के बढ़ते वाकयात को लेकर भी मोदी हुकूमत की सख्त तनकीद की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखा, मोदी हुकूमत ने दावा किया था कि इस कदम से दफा 370 हटाने से जम्मू कश्मीर को मुकम्मल तौर पर सजम करने, इलाके के इक्तिसादी तरक्की में पेशरफ्त करने और दहशतगर्दी व अलहदगी पसंदी को रोकने में मदद मिलेगी। हालांकि हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। उन्होंने मजीद कहा कि गुज़िश्ता कुछ बरसों में कश्मीरी पंडितों की टारगेट किलिंग आम सी बात हो गई है। जम्मू और कश्मीर में 2019 से 65% सरकारी ओहदे खाली हैं। जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी शरह 10% है। रियासत में नौजवानों की बेरोजगारी शरह 18.3%, जो बाइस तशवीश है। गुज़िश्ता दिनों दिल्ली के कोचिंग सेंटर में UPSC की तैयारी कर रहे 3 उम्मीदवारों की बेसमेंट के पानी में डूब जाने से हुई मौत पर हंगामा मचा हुआ है। हादसे के बाद पूरे मुल्क में कोचिंग सेंटर की जांच पड़ताल शुरू हो गई है और कई कोचिंग सेंटर्स पर ताला भी लग चुका है। मामले की संगीनी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी इस सिलसिले में अपना सख्त रुख जाहिर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर अज खुद नोटिस लेते हुए मरकजी व दिल्ली हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब तक कोचिंग इदारों में तहफ्फुज के मियार को यकीनी नहीं बनाया जाता, तब तक ऑनलाइन क्लासेस ही चलाई जाए। अदालत ने मजीद कहा कि मुल्क के अलग अलग हिस्सों से आए उम्मीदवारों की जिंदगी से कोचिंग इदारे खेल रहे, जो एक संगीन मामला है। अदालत ने मरकज और दिल्ली हुकूमत को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा कि इस सिलसिले में मियारी तहफ्फुज पर कैसे अमल किया जाए। इस वाक़े को आंख खोलने वाला बताते हुए जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भोयान की बेंच ने कहा है कि ये कोचिंग इंस्टीट्यूट मौत के चैम्बर बन गए हैं। बांग्लादेश इस वक्त तशद्दुद की आग में जल रहा। अब तक 300 से ज्यादा अफराद इसकी लपेट में आकर अपनी जानें गंवा चुके हैं। इस सिलसिले में अब बांग्लादेशी माहिर इख्तिसादियात मोहम्मद यूनुस ने अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया और अपना दर्द बयान किया है। उन्होंने अपने मुल्क में हो रहे मुजाहिरों और तशद्दुद से मुतल्लिक पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान के रद्द-ए-अमल पर मायूसी का इजहार किया। उन्होंने मुतनबा किया कि अगर इस तशद्दुद को रोका नहीं गया तो ये बदआमनी पड़ोसी ममालिक तक भी फैल सकती है। मोहम्मद यूनुस ने कहा है कि मुझे अफसोस होता है, अगर भाई के घर में आग लगी है तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि ये अंदरूनी मामला है। डिप्लोमेसी में उसे अपना दाखिली मामला कहने से कहीं ज्यादा वसी अल्फाज मौजूद हैं। मोहम्मद यूनुस ने मुतनबा करते हुए कहा कि अगर बांग्लादेश में बदआमनी फैल रही है, जहां 17 करोड़ लोग तशद्दुद के साए में हैं, नौजवानों का कत्ल किया जा रहा, निजाम कानून दरहम बरहम है, तो ये वाज़ेह है कि ऐसे हालात बांग्लादेश की सरहदों तक ही महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि इसका असर पड़ोसी मुल्कों पर भी पड़ेगा। समाजवादी पार्टी के कौमी सदर अखिलेश यादव ने बीजेपी हुकूमत में निजाम सेहत पर सवाल उठाते हुए कहा है कि बीजेपी हुकूमत में तिब्बी निजाम पूरी सिसकियां ले रहा। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस ताल्लुक से एक तस्वीर भी पोस्ट करते हुए लिखा कि बीजेपी के जरिए
ترقیات سے متعلق جھوٹے دعووں کی قلعی کھلتی، ایودھیا کے ضلع اسپتال کی دل دہلا دینے والی تصویریں، جس میں درد قلب سے تکلیف میں مبتلا اور بلکتی خاتون کو نہ علاج ملا نہ بھرتی کا کوئی بھروسہ۔ بی جے پی حکومت میں طبی نظام بھی اسی طرح سسک رہا۔ اکھلیش یادو نے اس سوشل میڈیا پوسٹ میں یہ بھی لکھا کہ یہ بی جے پی کی سب سے بڑی شکست ہے کہ عوام نے بی جے پی سے امید کرنا چھوڑ دیا ہے۔ عوام کو لگتا ہے کہ بی جے پی صرف انتخاب جیتنے کے لیے غلط ہتھ کنڈوں کے انتظام میں اور سیاسی سازشوں و اقتدار ہاتھ میں آنے کے بعد بدعنوانی و عوام سے پیسہ اینٹھنے کے نئے نئے طریقے نکالنے میں ہی مصروف رہتی ہے۔ اب جنتا صرف بھارتیہ جنتا پارٹی کے نام میں ہی ہے، کام میں نہیں۔ جموں کشمیر سے آرٹیکل 370 منسوخ کیے 5 سال مکمل ہو گئے۔ 5 اگست کو ہی بی جے پی کی قیادت والی مرکزی حکومت نے یہ فیصلہ نافذ کیا تھا، جس پر آج تک اپوزیشن پارٹیاں تنقید کر رہی۔ جموں کشمیر کانگریس نے اس تعلق سے ایک سوشل میڈیا پوسٹ کیا، جس میں لکھا کہ جموں کشمیر کی عوام کے لیے آج کا دن یوم سیاہ ہے۔ ساتھ ہی پارٹی نے مرکز کی مودی حکومت کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا۔ جموں کشمیر سے آرٹیکل 370 ہٹانے کے 5 سال مکمل ہونے کے موقع پر جموں کشمیر کانگریس نے ایک پوسٹ پر لکھا کہ 5 اگست جموں کشمیر کے لیے یوم سیاہ ہے۔ بی جے پی نے اسی دن ہمارا ریاستی درجہ چھین لیا تھا۔ کانگریس ہی نہیں، جموں کشمیر کی علاقائی پارٹیوں نے بھی بی جے پی کو ہدف تنقید بنایا اور اس کے خلاف تقاریب کے انعقاد کا بھی فیصلہ کیا۔ کانگریس اور پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی پی ڈی پی سمیت دیگر اپوزیشن پارٹیوں نے 5 اگست کو ہندوستان کی تاریخ کا سیاہ دن قرار دیا۔ امریکہ میں اقتصادی بحران کے اندیشے کے بعد ہندوستانی شیئر بازار میں اس وقت کوہرام مچ گیا جب بامبے اسٹاک ایکسچینج کا 30 شیئرز والا سینسیکس 1500 پوائنٹس کی زبردست گراوٹ کے ساتھ 80,000 کے نیچے پہنچ گیا۔ دوسری طرف نیشنل اسٹاک ایکسچینج نفٹی کا بھی برا حال ہوا، جو قریب 500 پوائنٹس پھسل گیا۔ شیئر بازار میں اس بڑی گراوٹ کے بعد منٹوں میں ہی سرمایہ کاروں کے تقریباً 10 لاکھ کروڑ روپے خاک ہو گئے۔ ہندوستانی شیئر بازار زبردست گراوٹ کے ساتھ کھلا۔ بی ایس ای سینسیکس 1310.47 پوائنٹس یا 1.62% کی گراوٹ کے ساتھ 79,671.48 کی سطح پر کھلا، جبکہ نفٹی 404.40 پوائنٹس یا 1.64% بکھر کر 24,313.30 پر کھلا۔ بازار کھلنے کے ساتھ ہی جہاں 2,368 شیئرز میں تیز گراوٹ درج کی گئی، وہیں تقریباً 442 شیئرز میں تیزی دیکھنے کو ملی ہے۔ بنگلہ دیش کی وزیراعظم شیخ حسینہ نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا اور سینکڑوں مظاہرین ان کی رہائش گاہ ڈھاکہ پیلس میں داخل ہو گئے۔ اس کے بعد وہ فوجی ہیلی کاپٹر میں ہندوستان روانہ ہو گئے۔ یہ معلومات وہاں پر پرتھو الو نے دی ہے۔ شیخ حسینہ کو لے جانے والا فوجی ہیلی کاپٹر دوپہر 2:30 بجے بنگ بھون سے روانہ ہوا۔ اس وقت ان کی چھوٹی بہن شیخ ریحانہ بھی ان کے ساتھ تھی۔ متعلقہ ذرائع نے بتایا کہ وہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے ہندوستان کے مغربی بنگال کے لیے روانہ ہوئی۔ در اثنا دارالحکومت ڈھاکہ سمیت ملک بھر میں فوج تعینات کر دی گئی ہے۔ پولیس کو سڑکوں سے ہٹا دیا گیا ہے۔ اس سے قبل حکمراں جماعت عوامی لیگ اور حزب اختلاف کی بڑی جماعت بی این پی کی اعلیٰ قیادت کے درمیان آرمی ہیڈ کوارٹرز میں ایک بڑا اجلاس منعقد کیا گیا۔ عام آدمی پارٹی کو سپریم کورٹ سے اس وقت شدید جھٹکا لگا جب ایم سی ڈی میں ایل ٹرمین نامزد کونسلر کی تقرری سے متعلق لیفٹیننٹ گورنر کے حق میں فیصلہ سنایا گیا۔ دراصل عام آدمی پارٹی کی قیادت والی دہلی حکومت نے عدالت میں ایک عرضی داخل کی تھی، جس میں کہا گیا تھا کہ اس سے بغیر صلاح و مشورہ کیے لیفٹیننٹ گورنر نے منمانے طریقے سے ایل ٹرمین کی تقرری کر دی ہے۔ اس عرضی کو عدالت عظمیٰ نے خارج کر دیا۔ سپریم کورٹ کا کہنا ہے کہ لیفٹیننٹ گورنر کو یہ اختیار ہے کہ وہ آزادانہ طور سے ایم سی ڈی کے لیے 10 ایل ٹرمین کو نامزد کر سکتے ہیں۔ یہ کہنا غلط ہے کہ دہلی ایل جی کی قوت سیمنٹک لاٹری تھی۔ ایل جی بغیر مشورے کے براہ راست تقرری کر سکتے ہیں اور پارلیمنٹ کے ذریعے بنایا گیا قانون ہے۔ یہ ایل جی کے ذریعے استعمال کردہ دانشمندی پر مشتمل ہے، کیونکہ قانون کے مطابق انہیں ایسا کرنا پڑتا ہے اور یہ آرٹیکل 239 کی استثنائی حیثیت کے تحت آتا ہے۔ یہ 1993 ڈی ایم سی ایکٹ تھا جس نے پہلی بار ایل جی کو ایل ٹرمین نامزد کرنے کی طاقت فراہم کی تھی۔
ہندوستان کی کئی ریاستوں میں اس وقت طوفان اور بارش نے قہر برپا کیا ہوا ہے۔ خصوصاً پہاڑی ریاستوں میں اس وقت بارش اور لینڈ سلائیڈنگ نے قہر برپا کیا ہوا ہے۔ اتراکھنڈ و ہماچل پردیش میں بادل پھٹنے کے حادثے سے ابھی لوگ بری طرح باہر بھی نہیں نکلے اور طوفانی بارش کا دور ایک بار پھر شروع ہو گیا۔ تقریباً پورے شمالی ہند میں اس وقت آندھی اور بارش والے حالات دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ ملک کی راجدھانی دہلی اور اس کے آس پاس والے علاقے میں بھی ہلکی پھلکی بارش کا دور جاری ہے اور رات کو راجدھانی دہلی میں کئی مقامات پر ہلکی بارش دیکھنے کو ملی۔ نوئیڈا، غازی آباد، باغپت اور میرٹھ میں بھی کئی جگہ بارش ہوئی۔ ہندوستانی محکمہ موسمیات کے دہلی سینٹر کی رپورٹ کے مطابق دہلی NCR میں آئندہ 2 دنوں تک ہلکی سے درمیانہ درجے کی بارش ہو سکتی ہے۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق دہلی NCR میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 34 ڈگری سیلسیس تک جا سکتا ہے۔ ہندوستانی فضائیہ جلد ہی سکھوئی 30 اور تیجس جیسے جنگی جہازوں کے لیے اسٹار مارک 1 میزائلوں کا استعمال کرنے والی ہے۔ اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ میزائل ہندوستان میں ہی بنے گی۔ ہندوستانی فضائیہ نے ملک میں 200 اسٹار مارک 1 میزائلیں بنانے کے لیے بھارت ڈائنامکس لمیٹڈ کو منظوری دی۔ یہ میزائل ہوا میں ہی دشمن کو مار گرانے میں اہل ہے۔ اسے ڈیفنس ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن نے بنایا ہے اور بھارت ڈائنامکس لمیٹڈ اس کی پیداوار کرے گی۔ فضائیہ کے ڈپٹی چیف ایئر مارشل آشوتوش دیکشت نے حال ہی میں حیدرآباد کا دورہ کیا تھا، جہاں انہوں نے BDL کو میزائل بنانے کی منظوری دی تھی۔ دفاعی ذرائع نے بتایا کہ ڈیفنس ایکوزیشن کونسل نے 2,900 کروڑ روپے سے زیادہ کے اس منصوبے کو 2022-23 میں منظوری دی تھی۔ سبھی ٹیسٹ اور ڈیولپمنٹ کام پورا ہونے کے بعد اب اس کی پیداوار کو منظوری دی گئی۔ اسی کے ساتھ ہائی ٹیک نیوز کے نیشنل اور انٹرنیشنل خبریں اختتام کو پہنچتے ہیں۔ اللہ حافظ۔